آج کل عام طور پر بات چیت کرتے ہوئے ذرا سی پریشانی ہو یا کوئی آپ پر پریشر ہو کسی کام کا تو ہم لوگ ڈپریشن کا ورڈ استعمال کرتے ہیں کہ مجھے ڈپریشن ہے یا تمہیں ڈپریشن ہے یا یہ بڑا ڈپریسو ہے یہ سب کچھ. تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بیسیکلی دکھی محسوس کرنے میں اور تنہائی محسوس کرنے میں اور ڈپریشن میں مبتلا ہونے میں کیا فرق ہے. جیسے کہ ہر ایک کی زندگی میں کچھ ایسے لمحات آتے ہیں، کچھ ایسے دن آتے ہیں، کچھ ایسے اوقات آتے ہیں جب وہ اپنے آس پاس سے، اپنے زندگی سے بور ہو جاتا ہے، اپنے روٹین سے بور ہو جاتا ہے، یا بعض دفعہ ایسے اسٹریس آتے ہیں کہ جس سے وہ اپنے آپ کو تنہا اور دکھی محسوس کرتے ہیں. ایسا عام طور پر کچھ خاص وقت کے لیے ہوتا ہے. روزمرہ کی زندگی میں مداخلت نہیں ہوتی، آپ اپنے روٹین جاری رکھتے ہیں اور جب بھی آپ فارغ ہو کے بیٹھتے ہیں آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ تو بڑے بور ہو رہے ہیں یا آپ تو بہت تنہا ہیں، حالانکہ آپ دوستوں سے دوسرے دن پھر اسی طرح جوش و خروش سے اپنے آفس یا یونیورسٹی یا کالج یا کہیں بھی دوست احباب سے ملنے چلے جاتے ہیں اور آپ کو یاد بھی نہیں رہتا کہ آپ کتنے دکھی ہیں. لیکن پھر وہی جب آپ اکیلے ہوتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ اوہ یہ تو بڑی بوریت کا کام ہے یا آپ تو بڑے بور ہو گئے ہیں. تو لہٰذا یہ وہ فیلنگ ہوتی ہے جو ہم کبھی کبھی اپنے روٹین سے تنگ آ کر یا اپنی یکسانیت سے، اپنی زندگی کی یکسانیت سے تنگ آ کر یا بہت زیادہ کام کے پریشر کی وجہ سے ایسا محسوس کرنے لگتے ہیں. لیکن جیسے ہی وہ پریشر ختم ہوتا ہے ہم دوبارہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ایسا ہو کہ یہ احساسات یعنی کہ تنہائی کے احساسات، اکیلا رہ جانا، زندگی بیکار لگنا، جینے کو دل نہ چاہنا، کسی کام پہ کنسنٹریٹ نہ کر پانا، ایسا اگر ہفتوں یا مہینوں چلتا رہے اور آپ کی زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کرنا شروع کر دے اور آپ اپنا روٹین فالو نہ کر پائیں، آپ اپنی کوئی بھی کام، کسی بھی کام کو وقت پر مکمل نہ کر پائیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ ڈپریشن میں مبتلا ہو گئے ہوں اور آپ کو کسی کی مدد حاصل کرنے کی ضرورت پیش آ جائے. یہ عام طور پر نہیں ہوتا لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا بھی ہے. اب اگر آپ کے دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ایک عام سی افسردگی ہے یا ڈپریشن ہے، تو اگر آپ اپنے اندر ناخوشی محسوس کریں، دکھی اپنے آپ کو محسوس کریں، توانائی میں کمی ہو جائے، کوئی کام آپ کنسنٹریشن سے نہیں کر سکیں، کسی چیز سے آپ خوش نہ ہوں، میل ملاقات کو دل نہیں چاہے، دوستوں سے ملنے کو دل نہیں چاہے اور سیلف کانفیڈنس میں انتہائی کمی آ جائے، خود کو مجرم سمجھنے لگیں، سیلف بلیمنگ شروع ہو جائے، اپنے آپ کو کمتر محسوس کریں اور نا امید بھی ہو جائیں. اور یہ ایک آدھ دن میں نہیں، یہ ایک آدھ دن کے لیے نہیں بلکہ ہفتوں مہینوں ایسا چلتا رہے اور آپ اپنے آپ کو اس کنڈیشن سے نہ نکال پائیں، تو پھر آپ اس سوچ میں پڑ سکتے ہیں کہ کیا ایسا تو نہیں کہ آپ کو ڈپریشن ہو گیا ہو. اگر آپ اپنے آپ میں ایسی چینج دیکھتے ہیں تو آپ فوری طور پر کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے آپ دیکھیں کہ دوسرے آپ کے بارے میں کیا کرتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں. ایسی صورت میں جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں لوگ آپ سے یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ غلطیاں کر رہے ہیں اور لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ اتنے خاموش کیوں ہو، یا تم ہمارے درمیان بیٹھتے کیوں نہیں ہو، یا یہ کہ لوگوں کو ایسا لگے کہ تمہیں آپ سے لوگ پوچھنے لگیں کہ کس بات کی فکر ہے، یا یہ کہ تم اتنے چڑچڑے کیوں ہو گئے ہو، یا یہ کہ کوئی توجہ کہاں پر ہے، بہت سارے لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہو مگر کیا سوچ رہے ہو، یا تمہیں اپنی ہائیجین کی فکر نہیں ہے، تمہارے ڈریسنگ کو کیا ہو گیا ہے، بال کیوں نہیں بنائے ہوئے. اگر لوگ آپ کے بارے میں بار بار یہ سوال کرنا شروع کر دیں تو بھی آپ کو اپنے آپ کو پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پر پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، بہت معمولی سی ٹیکنیکس اور طریقہ کار ہیں جن سے آپ واپس اپنے آپ کو نارمل روٹین میں لا سکتے ہیں. یہ پہلے بھی میں یہ بات ڈسکس کر چکی ہوں اور انشاءاللہ اگلے ولاگ میں بھی ہم یہ بات ڈسکس کریں گے کہ وہ کون سی ٹیکنیکس ہیں جو آپ کو اس کنڈیشن سے باہر نکال سکتی ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.